امریکہ کے اسلام وفد آباد نے میں ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ کے تناظر میں آربی سے ملاقات کی منرلز کے لیے. میرے خیال سے فوج پہ ٹرسٹ ہوا ہے, ان کا پتہ نہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں ان پہ کتنا ٹرسٹ ہے. بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ کا پوائنٹ سارا آ گیا ایک دفعہ ان سے. اس کے بعد میں نے کبھی ویسے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ عمران خان نے اتنا مجبور کر دیا کہ آپ کو ان کو گلے لگانا پڑا. مطلب یہ نہیں کہ یہ برے لوگ ہیں, ایک جیسے ہوتی ہے نا لبرلز اینڈ ڈیموکریٹس آپس میں تو نہیں مل کے حکومت بنا سکتے نا, ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یہاں پر کس بنیاد پر آپ ان کے ساتھ گئے کہ سسٹم کی مجبوری تھی؟ عمران خان نے کچھ اسپیس چھوڑی آپ لوگوں کے لیے, اس کا فیئر تھا بہت زیادہ, اور اب آپ کے خیال میں صحیح ہو رہا ہے جو اندر ہے وہ بیٹھا ہوا جیل میں؟ جی شکریہ کامران صاحب. گلے تو نہیں لگایا, نام لگانا چاہتے ہیں, لیکن ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے کوئی اچھے کوئی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایگزمپلری تعلقات نہیں رہے. پی ڈی ایم کے دوران بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا جس کو ہم بڑا ریول کر کے کہیں کہ یس وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم ٹوگیدر. بٹ کیونکہ اس الیکشن کے بعد کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں تھی, ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا اور ہم نے یہ آفر بھی دی تھی تمام جماعتوں کو کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور حکومت سازی کریں. اس میں سے صرف جو راضی ہوئے وہ پی ایم ایل این والے ہوئے. پی ٹی آئی والے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو فارم گورنمنٹ ود اس. ٹھیک ہے, وہ بنانا ہی نہیں چاہتے تھے, نہیں آئے. اگر آ جاتے تو کیا پتہ کیا ہوتا, ہمیں نہیں پتہ. بٹ اس وقت ایز یو نو وی آر سٹنگ ٹوگیدر, اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت انڈرسٹینڈنگ ہے. اس ریٹن ایگریمنٹ کے تحت بھی بڑے مسائل ہیں. اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر یہ پانی کی نہر بنانا چاہ رہے ہیں 12 لاکھ ایکڑ بنجر زمین پنجاب کی سیراب کرنے کے لیے, اس میں ستلج کا نام ہے, دریا سندھ کا نام نہیں, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ وہ بنانے دیں نہر؟ نہیں, وہ چولستان کنال پروجیکٹ جو ہے, ہم دیکھیں ہم گرین انیشیٹو پاکستان کے خلاف نہیں ہے. لیٹس میک دس ویری ویری کلیئر. ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے یا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر وافر مقدار کے اندر ملک کے اندر پانی ہو تو پھر آپ ریگستان کو بھی جا کے ہرا بھرا کریں. لیکن جب آپ کے پاس ملک میں پانی ہی نہیں ہے, 40% پانی آپ کا کم ہو چکا ہے, 62% بارشیں اپریل کے مہینے میں کم ہوئی ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میرے فگرز نہیں, یہ پی ایم ڈی فگرز دے رہے ہیں. اور پی ایم ڈی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 3 صوبوں میں قحط سالی کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے, وچ انکلوڈ سندھ, پنجاب اینڈ بلوچستان. سو اگر پنجاب کے پاس پانی نہیں ہوگا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تو وہ کسی پیاسے کا پیٹ کیا بھرے گا؟ ٹھیک ہے نا. اور جب آپ اپنا پیٹ کاٹ کے کسی اور کو پانی دیں گے تو پھر آپ ادھر ادھر تو پانی ڈھونڈیں گے نا, اور آپ کو شک ہے کہ آپ چوری کریں گے. یہ دریا سندھ کا پانی چوری ہوگا؟ یہ بالکل چوری کریں گے, کیونکہ یہ پہلے بھی چوری کرتے رہے ہیں. ہر سال یہ ایشو. دیکھیں میں تو سندھ سے آئی ہوں نا, مجھے پتا ہے, میں خود ایک کسان ہوں, سو آئی نو ویری ویل کہ پانی اس وقت بھی پچھلے کوئی 1 ماہ سے سندھ کے اندر پانی نہیں ہے. ابھی ہم چاول لگا رہے ہیں اور چاولوں کے لیے پانی نہیں ہے, لٹرلی نہیں ہے. میرے اپنے فارمز کے اوپر پانی نہیں ہے, حالانکہ وہاں کبھی بھی پانی کی ایسا کمی نہیں ہوتی. ہر سال یہ ہوتا ہے کہ سندھ اور پنجاب کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. جب پانی کم ہوتا ہے نا تو چشمہ جھیلم لنک کنال کھول لیتے ہیں, وہاں سے پانی چوری کرتے ہیں یہ پنجاب والے. اور یہ لٹرلی ہر سال نہیں تو ہر دوسرے سال تو یہ جھگڑا ہوتا ہے, اور ہم شور کرتے ہیں ارسا کو کہ جی وہ لنک کنال بند کرو, لنک کنال بند کرو, ہمارا پانی جا رہا ہے. سندھ کے لیے دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ, بیکاز ہماری فوڈ باسکٹ ہے. ہم وہاں شوگر کین لگاتے ہیں, ہم وہاں چاول لگاتے ہیں, ہم وہاں ویٹ لگاتے ہیں, اور ہم نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فوڈ باسکٹ. یعنی کہ پانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ کی حکومت سے جنگیں ہو جاتی ہیں, پانی کے اوپر ہو بھی سکتی ہیں, جنگیں ہو جاتی دنیا میں ہو جاتی ہیں. مطلب کوئکلی سندھ میں ایسا بھی وقت آتا ہے کہ مردے کو نہلانے کے لیے پانی نہیں ہوتا. اور ابھی پچھلے دنوں یہ کہا گیا, اور یہ چیز بڑے اٹس آن ریکارڈ, کہ کہا گیا کہ جی آپ اس وقت صرف پینے کے لیے پانی استعمال کریں, باقی اور چیزوں کے لیے استعمال کریں. ایک پوائنٹ اور اس کے بعد مصدق صاحب رسپونڈ کریں گے, آپ دونوں کو بلکہ مجھے بھی. آپ کی پارٹی کی اتنی سٹرگل رہی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی رہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, لیکن آج آپ کیونکہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں اس لیے آپ نہیں بول رہی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, ان کے لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کا لیڈر جس طرح بند ہے, بالکل ٹھیک ہے. کل ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے فریال تالپور کو عمران خان نے جیل میں ڈالا تھا, اب یہ ہی از پیئنگ دا پرائز. This is the way you wrongs think. do not make a right. تو پھر آپ کیا سوچتی ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب, میں کبھی بھی خواتین کی گرفتاری کو سپورٹ نہیں کروں گی. میں خود وکٹم رہ چکی ہوں, سو آئی نو ہاؤ اٹ فیلز اور کیا کرتے ہیں یہ. لیکن یہ اس وقت جب فریال تالپور کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے ہسپتال سے, تو انہوں نے تو کنڈیم نہیں کیا تھا.
تو شام میں بیٹھ کے کہہ کے لگاتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے. اب تحریک انہوں نے انصاف تو کیا تھا نا ان کے جب دور میں. مریم نواز کو گرفتار کرتے تھے تو پھر بھی کہہ کے یہ جب آپ ان کا ریفرنس دینے اس کا مطلب یہ کہ آج آپ جسٹیفائی کریے تحریک انصاف کی عورتوں کے ساتھ. میں نہیں جسٹیفائی کر رہی, پھر آپ لیکن وہ example جسٹیفائی کرتے تھے, وہ جسٹیفائی کرتے تھے. کچھ چیزیں مقفات عمل بھی ہوتی ہے نا اس دنیا کے تو اندر, ٹھیک ہو رہا ہے نا یہ. گھوم پھر کے کرما تو آتا ہے. آپ کے خیال میں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر فلم پارٹی کو آپ نے جیل میں رکھا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں جیل میں رکھا نا, ہمارے لوگ تو شہید ہو گئے, بی بی شہید ہوگی, بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی. بات یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جیل قید و بند کی صحبت کیا ہے, برداشت کر لیں, مقدمے لڑیں نا اپنے. ہم نے تو نہیں مقدمے بنائے, توشہ خانے سے گھڑیاں لے کے آپ نے بیچی, ہم نے تو نہیں بیچی ہے نا. اور فورن اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ نہیں ڈسکلوز کرتے تھے, ہمارا تو ایشو نہیں ہے. اب جب آپ غلطیاں کریں گے تو پھر بھگتیں گی بھی نا. ویسے ڈالنا چاہیے تھا آپ کو مصدق ولی صاحب کی پارٹی کو جیل میں. 12 سال نواز شریف صاحب کی پارٹی نے آپ کے لیڈر کو جیل میں ڈالا, آپ نے عمران خان کو ڈالا. نہیں کامران صاحب, ہم تو وہ جماعت ہیں جو ریکنسیلیشن میں مفاہمت میں بھی. پھر عمران سے بھی کر لیں آپ. نہیں دیکھیے وقت آئے گا اور حالات ایسے ہوں گے سازگار, تو اگر کوئی اپنا قبلہ درست کر لے گا تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی 5 سال پورے کرا دیں, شہباز صاحب کے اس سے پہلے ریکنسیلیشن ہو گئے تو ان کی گورنمنٹ معافی مانگ لے.